الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج چوتھا روزہ تمام ہوا اور خلاصہ تراویح آپ نے علامہ ناصر صاحب کی زبانی سماعت فرمایا۔ کچھ دو تین آیات پر میں بھی انشاءاللہ کلام کروں گا۔ پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 3 پر کلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اے لوگو تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں، 2 سے اور 3 سے اور 4 سے۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو 1 سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعدد ازواج کا بیان فرمایا کہ ایک مسلمان ایک وقت میں کتنی بیویوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ تو 4 عورتوں کی لمٹ ہے، 1 2 3 اور 4، بس 4 سے آگے نہیں کر سکتا کہ ایک وقت میں 5 عورتوں کو نکاح میں رکھے۔ اگر 4 پہلی ہیں تو اگر 5ویں کا نکاح کرتا بھی ہے تو وہ باطل ہوگا۔ ہاں، اگر ایک بیوی کو فرض کر لیں طلاق دے دی، 3 رہ گئیں، پھر ایک اور نکاح کر لیا، اب تعداد کے اعتبار سے ہم کہیں گے اس نے 5 شادیاں کی ہیں، لیکن اس کی نکاح میں اب بھی 4 عورتیں ہیں، ایک کو تو چھوڑ بیٹھا ہے۔ ایسے کسی کا انتقال ہو گیا، دوسری شادی کر لیتا ہے اور اب تعداد جو ہے وہ دوبارہ 4 ہو گئی، تو فرض کر لیں 10 بیویوں کا انتقال ہوا، اس نے دوبارہ نکاح کیے تو کہنے کو تو 10-12 نکاح ہوں گے، لیکن حقیقتاً ایک وقت میں اگر 4 عورتیں اس کی نکاح میں ہے تو یہ 4 بیویوں کا ہی شوہر کہلائے گا۔ تو مذہب اسلام نے ایک مرد کے لیے 4 شادیوں کی اجازت اس لیے رکھی، اس کی کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ کسی میں مردانہ طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زوجہ حالت حیض میں ہیں تو پھر اس کے لیے صبر دشوار ہوتا ہے اور گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگرچہ اور بھی ذرائع ہیں کہ انسان جس کے ذریعے وقتی طور پر اپنی ضرورت جائز طریقے سے پورا کر سکتا ہے بغیر نکاح کے بھی، لیکن بعض اوقات ایسی صورتحال نہیں ہوتی ہے تو شریعت نے اجازت دے دی۔ اسی طریقے سے بعض اوقات انسان مختلف سفروں پر رہتا ہے، تو اگر ایک زوجہ گھر پر ہے دوسری کو ساتھ لے گئے تو یوں بھی زیادہ ازواج کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات سہارا دینے کی نیت سے بھی ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک زوجہ ہے اور وہ خوش دلی سے انڈرسٹینڈنگ ہے، کوئی اور عورت ہے کہ جس کو سہارے کی ضرورت ہے، اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ رشتوں کا بہت فقدان ہوتا ہے، تو پھر اس لیے شریعت نے اس لیے بھی اجازت دے دی کہ چلیں 2 یا 3 یا 4 عورتوں کو بیک وقت وہ سہارا دے سکتا ہے۔ لیکن آگے جب اس کو عدل کے ساتھ مقید کر دیا کہ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو 1 سے نکاح کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 4 شادیوں کی اجازت عدل کے ساتھ مقید یا مشروط ہے۔ لہٰذا بیویوں کے درمیان اگر وہ عدل و انصاف سے کام نہ لے تو گناہ گار بھی ہوگا، اور ایسی صورت میں اس کے لیے 4 تو کیا دوسری شادی کرنا بھی منع ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے استثناء کر کے حکم فرما دیا ہے کہ اگر تم عدل و انصاف نہ کر سکو تو ایک عورت سے نکاح کرو۔ عدل کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ان کے درمیان وقت مخصوص کرنا، مثال کے طور پہ ایک رات ایک زوجہ کے پاس، دوسرے رات دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 یا 11 ازواج تھیں اور آپ ان کے پاس ہر رات ایک کے پاس رہا کرتے تھے۔ اگر رات کی ڈیوٹی ہے تو دن میں رہ سکتا ہے انسان، اور یوں بھی کر سکتے ہیں کہ 2 دن ایک کے پاس، پھر 2 دن ایک کے پاس۔ اس کے علاوہ جو نان نفقے کے علاوہ امور ہیں، نان نفقہ جیسے کھانا پینا، لباس اور رہائش، اس میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے، اس کی تفصیل تھوڑی سی میں عرض کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو چیزیں جیسے گفٹ لا کر دینا، کوئی تحفہ دینا، کوئی پھل فروٹ لے کر آنا، اس میں بالکل برابری واجب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک زوجہ پیگننٹ ہو گئی اور دوسری پیگننٹ نہیں ہے، تو اگر اس کو کچھ تو لا کر دے رہا ہے تو اس کو بھی لا کر دینا ہوگا۔ یہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے۔ اور نان نفقے میں تفاوت اور فرق ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بعض اوقات ایک شخص کی بیویوں کے اندر فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ مالدار ہے اور اس نے 3 طرح کی عورتوں سے نکاح کیا، ایک مالدار سے، ایک درمیانے درجے کی اور ایک نچلے درجے کی۔
تو جو مالدار والی ہے اسے مالداروں والا نفقہ دینا ہوگا، یعنی اعلیٰ درجے کی رہائش، کھانا پینا، لباس۔ جو مڈل کلاس کی ہے اس کو اس کے لیول کا، اور جو بالکل لوور کلاس کی ہے اگر یہ مالدار ہے تو اس کو بھی کم از کم مڈل کلاس کا دینا ہوتا ہے۔ اور فرض کر لیں خود مڈل کلاس کا ہے اور 3 عورتوں سے نکاح کیا، جو ایک مالدار ہے، ایک مڈل کلاس کی، ایک لوور کلاس کی، تو چونکہ یہ استطاعت نہیں رکھتا تو شریعت اس کو مکلف نہیں بناتی کہ مالدار کو کہیں سے بھی کر کے مالداروں والا نفقہ دے، بلکہ اس کو یہ اوسط درجے کا دے کافی ہے۔ اسی طرح جو اوسط درجے والی ہے اس کو اوسط درجے والا، جو بالکل لوور کلاس کی ہے اس کو لوور کلاس والا نفقہ دے سکتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں فرق آ رہا ہے بیویوں کے اندر، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، یہ عدل کے منافی نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی قدرت و اختیار کے بعض چیزیں باہر ہوتی ہیں، بعض قدرت و اختیار میں ہیں، اور اس میں اولاً شوہر کا اور پھر بیویوں کی حیثیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ اور اگر یہ خود بالکل غریب ہے اور اس نے 3 عورتوں سے نکاح کر لیا تو سب کو غریبوں والا نفقہ دے گا۔ اب شریعت اس کو مکلف نہیں بناتی کہ کہیں سے بھی لے کر آؤ، بس مالدار کو مالداروں والا دینا ہوگا، تو یہ اس میں تفاوت ہو سکتا ہے، باقی سب میں عدل و انصاف سے کام لینا ہوگا۔ اب جو بعض حضرات ایسا کرتے ہیں کہ دوسری شادیوں کے خواب دیکھتے ہیں، بلکہ شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسری عورتوں سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں، اور فرض کریں ہو سکتا ہے کہ جھوٹے بھی نہ ہوں، اس وقت ان کا ارادہ یہی ہو کہ میں سب کچھ کر لوں گا، اور واقعی سب کچھ کرنے کا بھی ہو، لیکن انہیں خود اپنے حالات کو دیکھنا چاہیے، کیفیات کو دیکھنا چاہیے۔ پھر جو پہلی بیوی کو اگر اس سے مخفی رکھ کے آپ نکاح کر رہے ہیں تو جو اس کی طرف سے اطلاع ملنے کے بعد پریشر آنے والا ہے، کیا میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا ہوں، یہ چیزیں نہیں سوچتا۔ نیگیٹو تو کچھ نہیں سوچیں گے، اپنے حق میں جو پازیٹیو اس کو سوچیں گے، پھر شادی کر لیں گے۔ اس کے بعد یا تو پہلی کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسری کے پاس چلے جاتے ہیں، اور یا جب پہلی والی شور مچاتی ہے، گھر والے بھی کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی، تم نے بیوی بچوں کے ہوتے ہوئے کہاں منہ مار لیا، اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، تو پھر وہ دوسری کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ اس طرح کے سینکڑوں کیسز ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں کہ جس میں آدمی پھر برابری نہیں کر سکتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کو معطل اور بالکل معلق چھوڑ دے اور دوسری کی طرف مائل ہو جائے تو یہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کی ایک جانب شل ہوگی، یعنی فالج زدہ ہوگی۔ اچھا، پھر ایگو اتنی ہوتی ہے اور ناک اتنی اونچی ہوتی ہے، اور مطلب اجارہ داری ایسی بنائی ہوئی ہے کہ اگر دوسری بیوی کہتی ہے کہ تم میرے پاس نہیں آنا چاہتے، مجھے طلاق دو، چھوڑ دو، میں کسی اور سے شادی کر لوں، نہیں، یہ بھی نہیں کرنا ہے، نہ تو میں طلاق دوں گا، نہ خلا دوں گا، نہ نفقہ دوں گا، نہ حقوق زوجیت ادا کروں گا، لٹکا کے رکھوں گا۔ یعنی اپنی قبر میں اندھیرا در اندھیرا، میدان محشر کی ذلت، رسوائی، ندامت، پچھتاوا جتنا زیادہ ہو جائے بہتر ہے۔ ارے خدا کا خوف کریں، آپ اگر نہیں عورت کو رکھ سکتے، چلو غلطی ہوگی، چھوڑ دیں، وہ کسی اور سے نکاح کرے، اگرچہ اس کا بھی حساب دینا ہوگا کہ آپ نے جھوٹ بول کے کسی عورت کی زندگی کو خراب کیا تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور پھر یہ کہ نہ اس کا حق ادا کر رہے ہیں نہ کچھ، اور یہ بھی نہیں کہ یار کسی اور مرد سے نکاح کر لے گی، تو بھئی یا تو آپ صحیح طرح اس کے حق ادا کرتے اور سب کچھ دیتے۔ تو اس طرح کے کوئی بھائی اگر مجھے سن رہے ہوں یا آپ جانتے ہوں، اسے میرا یہ بیان سنائیں کہ آپ اپنی قبر میں اندھیرا کر رہے ہیں، اتنا شدید عذاب ہونے والا ہے آخرت میں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور اس طرح کی جو مظلومہ بیوی ہے اس کو کھڑا کیا جائے گا، تمہیں بھی کھڑا کیا جائے گا، اور پھر جب جتنی حقوق میں کوتاہی کی ہوگی نیکیاں نکال کے اس کے نام اعمال میں، اور حساب پورا نہیں ہوگا تو اس کی برائیاں نکال کر اس کے نام اعمال میں، اور اس شخص کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس وقت پتہ چلے گا کسی عورت کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر اس کو لٹکا کے رکھنے کا کتنا بڑا وبال ہے، یہ تصور بھی نہیں کر سکتا آدمی۔ اس لیے ایسا ہرگز نہ کریں۔ اور آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ بعض علماء حضرات کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگوں کو ترغیبیں دے رہے ہوتے ہیں، شاید وہ اپنی دوسری یا تیسری شادی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے زیادہ کی ہوتی ہے، بھی دیکھیں تو آپ بھی نکاح کریں، میں تو کہتا ہوں، تاکہ عورتوں کو سہارا ملے، فلاں اگر استاد ہے تو شاگردوں کو ترغیب دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک سامنے تو مجھے کہا کہ مفتی صاحب آپ بھی دوسری شادی کر لیں، تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے آپ جو مشورے دے دیا کرتے ہیں، میں ان سے دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنی بیوی میں عدل و انصاف کر رہے نہیں کر رہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اتنا شعور حاصل نہیں ہے، کیا اتنا شعور حاصل نہیں ہے کہ بیچارہ نہ وہ علم دین سیکھا ہوا ہے نہ کچھ ہے، آپ نے اس کو ترغیب تو دے دی، اس نے شادی کر لی، اس کے بعد کسی کی بچے کی زندگی برباد کرے گا،
نہ عدل و انصاف کر سکتا ہے۔ آپ نے مسائل تو نہیں بتائے، ترغیبات دے دی۔ عدل و انصاف کا طریقہ نہیں بتایا، ترغیبات دے دی، اس کو دوسری شادی کے اوپر ابھار دیا۔ یہ آپ نے کون سا کارنامہ کیا؟ یا تو پہلے آپ تمام اس کے پازیٹیو پہلو بھی دکھائیں، نیگیٹو پہلو، اور اس دور کے اعتبار سے خاص طور پر دور صحابہ نہ دکھائیں کہ نبی کریم نے زیادہ شادیاں کی، صحابہ نے کی۔ وہ ان کا دور تھا، وہ قلیل چیزوں پر بھی راضی تھے۔ اس وقت اتنے خرچے نہیں تھے، اتنے مسائل نہیں تھے، اتنی بیماریاں نہیں تھیں، اتنی آلودگیاں نہیں تھیں۔ اب حالات بدل چکے ہیں۔ ایسے میں کسی کو ترغیب دے کے دوسری شادی کروا دینا اور خود پیچھے ہٹ جانا، اور اس کے بعد بیچارہ وہ بھگتتا رہے اور کسی کی بچی کی زندگی خراب ہو، میرے خیال میں یہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ میرے خیال میں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے میں نے کئی لوگوں کو تباہ ہوتے دیکھا ہے کہ وہ وقتی کسی کا بیان سنا، جوش میں آ گئے اور شادی کر لی، پھر لڑائی جھگڑے، پہلی بیوی راضی نہیں، دوسری بیوی کو سنبھال نہیں سکتے، خرچے پورے نہیں ہو رہے، اور پھر جو طلاقیں یا لڑائی، مار کٹائی، جھگڑے، یا پھر اسی طرح کی ناانصافیاں، اور پھر ایسے لوگ جس نے ترغیب دی ہوتی ہے اس کو ایسے تمغے دے رہے ہوتے ہیں کہ الامان والحفیظ کہ اس نے ہمیں مروا دیا اور ہماری زندگی کو خراب کر دیا۔ 13ویں اور 14ویں آیت کی طرف آتے ہیں اور اس پہ انشاءاللہ اپنا درس ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی لمٹ رکھی ہے۔ گفتگو کی بھی ایک لمٹ ہے، پیسہ کی بھی ایک لمٹ ہے، آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اس کی بھی ایک لمٹ ہے، اظہار غضب کی بھی ایک لمٹ ہے۔ ان لمیٹیشنز کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ہمارا مذہب اسلام بعض اوقات بہت سی چیزوں سے مطلقاً 100% روکتا نہیں ہے، بلکہ لمٹ قائم کر کے کہتا ہے کہ یہ آپ کر سکتے ہیں لیکن اس لمٹ تک، اس کو کراس مت کیجیے گا۔ اگر آپ اس سے آگے بڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ بس ہمارے عوام کی یہ میجر مسٹیک ہے کہ وہ ان لمیٹیشنز کو جانتی نہیں ہیں، اور بعض اوقات بیان کرنے والے حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو یا تو ناقص ہوتے ہیں، وہ دین کو صحیح طرح بیان ہی نہیں کر پاتے، یا اچھے بیان کرنے والے ہوتے ہیں لیکن موقع کی مناسبت ایسی نہیں ہوتی ہے، وہ ایک چھوٹی سی بات کر دیتے ہیں، ادھوری بات، اور باقی لوگ سیکھنے کی زحمت گوارہ نہیں کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں یار یہ دین تو بڑا ہی بہت مشکل ہے دین پر چلنا، ہم بھائی دین کے قریب آؤ گے زندگی تنگ ہو جائے گی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں بس ہر جگہ ناجائز ناجائز ناجائز، یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو، دین کہتا ہے۔ اس سے وہ سمجھتے ہیں دین کے قریب آئیں گے تو ہمارے معمولات زندگی انتہائی متاثر ہوں گے اور ہماری لائف ڈسٹرب ہو جائے گی، اس لیے دور رہو۔ بالکل غلط ہے۔ میں کہتا ہوں آپ دین کے قریب آئیے، دین کو سمجھیے۔ سب سے کامل ترین دین دین اسلام ہے۔ آپ دوستی کریں، اسکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کریں، آپ سائنسدان بنیں، آپ سیاست دان بنیں، آپ صحافی بنیں، رشتہ داریاں کریں، پکنک پوائنٹس پہ جائیں، آپ آؤٹنگ کے لیے جائیں، آپ ہوٹلنگ کریں، جا کے گھر والوں کو فیملی کو لے کے جائیں، کھانے وغیرہ کھلائیں، اچھی گاڑی لیں، اچھا لباس پہنیں، اپنا بنگلہ بنائیں، آپ اور ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں، لیکن شریعت کہتی ہے کہ پہلے ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا علم سیکھ لیں، پھر لمیٹیشنز دیکھ لیں کہ شریعت کہاں تک آپ کو اجازت دیتی ہے، اس کو کراس مت کیجیے گا، آپ لائف گزاریں۔ اب یہ ہمارے اندر مسٹیک ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شریعت نے کہاں تک اجازت دی ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اگر ہم دین کی طرف آئیں گے تو ہماری زندگی تنگ ہو جائے گی، بھیانک سے خواب نظر آتے ہیں اور انسان قریب نہیں آتا۔ یہ ایسے لوگوں کی غلطی ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ کی حدود ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس میں بس ضمن ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم سے پابندیاں نہیں ہوتی ہیں، اور بہت مشکل ہے دین کی پابندیاں۔ اچھا، اسکول جاتے ہیں پابندی، کالج جاتے ہیں پابندی، یونیورسٹی جاتے ہیں پابندی، دبئی جاتے ہیں، شارجہ، UK، USA، اٹلی، سوئٹزرلینڈ، ہر جگہ کی پابندیاں۔ اسی طرح ہاسپٹل جاتے ہیں آپ اسمبلی میں جاتے ہیں، آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، ہر جگہ پابندیاں ہیں اور وہ ہم قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک مذہب کی پابندیاں ایسی لگتی ہے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، ہماری زندگی تنگ ہو جائے گی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہمارا نفس ان دنیاوی تمام امور یا دنیاوی مقامات کی پابندیوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تھوڑے سے فائدے کے لیے یا تھوڑے سے نقصان سے بچنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا نفس پابندی برداشت کر سکتا ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں،
وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ہی عظیم کامیابی ہے۔ تو اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کس طرح ہوگی؟ یہ علماء سے رابطہ کریں اور علماء سے کانٹیکٹ میں رہیں، وہ آپ کو بتائیں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ یہ نہیں فرمایا اگر نہیں جانتے تو قرآن کھول لو، نہیں جانتے تو حدیث کھول لو، بلکہ فرمایا اہل علم۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ کس کس چیز میں اللہ کی اطاعت ہوتی ہے اور کس کس صورت میں نافرمانی ہوتی ہے۔ ہم کیا سوچ سکتے ہیں، کیا نہیں، کیا دیکھ سکتے ہیں، کیا نہیں، کیا سن سکتے ہیں، کیا نہیں، کیا بول سکتے ہیں، کیا نہیں، کیا چکھ سکتے ہیں، کیا سونگھ سکتے ہیں، کیا نہیں، کن چیزوں کو چھو سکتے ہیں، کس مجلس میں جا سکتے ہیں، اپنا ستر کہاں استعمال کر سکتے ہیں، کہاں نہیں، کس طرح پیسہ کما سکتے ہیں، کس طرح حرام کہاں خرچ کر سکتے ہیں، کہاں نہیں۔ یہ سیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ چیزیں ہمیں گھر سے پتہ چل جاتی ہیں، کچھ چیزیں بیانات وغیرہ سن لیتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو باقاعدہ سوال کر کے سمجھنا ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں میرا مشاہدہ یہی ہے کہ جو ہمارے روزمرہ روٹین میں آتی ہیں لیکن چونکہ سیکھی نہیں ہوتی، اس میں بھی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے وضو ہے، غسل ہے، کپڑے پاک کرنا ہے، نماز کی ادائیگی۔ بعض لوگوں نے کسی عالم سے چیزیں نہیں سیکھی ہوتی ہیں، سن کے سیکھی ہوتی ہیں یا دیکھ کے سیکھی ہوتی ہیں، وہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے جس عمل کا نتیجہ ہمیشہ جنت کی نعمتوں میں رہنا ہے، اس میں اتنی ہی زیادہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ لہذا اطاعت رب، اطاعت رسول سے جنت ملے گی، تو اس میں احتیاط۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرے، جو اللہ نے لمیٹیشنز رکھی ہیں ان کو پھلانگ جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے آگ میں داخل کرے گا، یعنی جہنم میں ہمیشہ رہے گا وہ اس میں، اور اس کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے محفوظ رکھے۔ میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہ یاد رکھیں، ہمیں جاننا ہوگا، سیکھنا ہوگا کس کس چیز میں نافرمانی ہوتی ہے۔ اگر گھریلو معاملات ہیں، اس میں کہاں کہاں نافرمانی کے پہلو ہیں، بیوی کے ساتھ تعلقات، شوہر کے ساتھ تعلقات، حقوق کے معاملات، ماں باپ کے ساتھ اولاد کا، اور ماں باپ کا اولاد کے ساتھ تعلق، افسر ماتحت، دوستیاں، رشتہ داریاں، کاروبار، چیزوں کے پیسے کی انویسٹمنٹ، کرائے پر لینا دینا، امانت رکھنا، قرض وغیرہ کے مسائل، ان تمام میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پوشیدہ ہو سکتی ہے۔ اطاعت کے پہلو بھی ہیں اور نافرمانی کے بھی ہیں، سیکھنا ہوگا تاکہ ہم گناہوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اگر خدا نخواستہ نہیں سیکھیں گے اور اس غفلت اور لا علمی میں ہم اس میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ نے فرما دیا کہ ایسے شخص کے لیے جہنم میں داخلہ ہے۔ اچھا، جو ہمیشہ کی بیان فرمائی اس صورت میں جب وہ ایمان ضائع کر بیٹھے گا، اور اگر ایمان ضائع نہیں ہوا تو پھر جہنم میں ہمیشگی نہیں ہے۔ مومن کبھی نہ کبھی جنت میں جائے گا، لیکن کتنے عرصے میں؟ وہاں کے تو ایک لمحے کی آگ اتنی خطرناک ہے کہ دنیا کی آگ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، یعنی بہت زیادہ گرم ہے، ایسی کہ کھالوں کو جلا دے گی اور سڑا دے گی 1 منٹ کے اندر۔ تو اس عذاب کو کیسے انسان بھگتے گا؟ بعض لوگ دلیری سے کہتے ہیں بھی یار دیکھ لیں گے، ایسے بہن بھائیوں سے میری گزارش ہے، دیکھ لیں گے تو ذرا ایسا کریں، ایک تیلی جلائیں اور تیلی جلا کر ذرا اپنے ہاتھ کو اس کے اوپر رکھ کر دکھائیں، پھر ہم آپ کو مانیں گے۔ جو تیلی یعنی ماچس کی تیلی کی آگ بہت ہی ہلکی ہوتی ہے، اور اس جو ویلڈنگ کی آگ ہوتی ہے آپ نے دیکھا کتنی خطرناک ہوتی ہے، لوہے کو پھاڑ کر رکھ دیتی ہے، تو اس کے مقابلے میں تیلی کی آگ تو بہت ہلکی ہے، رکھ سکتے ہیں آپ۔ یہاں یہ نازک اندام شخص برداشت نہیں کر سکتا، اور جہنم کی آگ کو چیلنج کریں، یہ مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے میں نے آپ سے گزارش کیا علماء کے قریب آئیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے وابستگی اختیار کریں۔ آپ کہیں پر بھی جا سکتے ہیں، میرے اندر کوئی تنگ نظری نہیں ہے، تنگ دلی نہیں ہے۔ آپ بس اہل سنت کے ہوں، ادارے صحیح العقیدہ لوگ ہوں، آپ بالکل ان سے رابطہ رکھ سکتے ہیں، کہیں پہ بھی جائیں، اور چاہیں تو ہمیں خدمت کا موقع دیں۔ الفرقان اسکالرز اکیڈمی میں شارٹ کورسز بھی ہوتے ہیں، تجوید کے کورس بھی ہیں، اس کے علاوہ طہارت کا کورس، وراثت کے کورسز، عبادات، تجارت، گناہوں کی معرفت، تصوف کے کورسز، تفسیر قرآن
اور شرح حدیث کے کورسز، بہت سارے کورسز ہوتے ہیں جو آپ کرنا چاہیں۔ اس کے علاوہ اسکالر کورسز ہیں مارننگ میں، ایوننگ میں، سنڈے میں، لیکن یہ فزیکلی کلاسز ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ درس نظامی عنقریب آن لائن ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں۔ اور جیسے کہ میں آپ کو اکثر عرض کر ہی رہا ہوں، انشاءاللہ رمضان کے بعد ہماری بڑی اکیڈمی کی تعمیر کا سلسلہ ہوگا۔ اس میں ہماری کوشش ہے کہ ہاسٹل بھی بنائیں اور اس میں اچھے بچوں کو ہم رکھیں اور ان کو عالم اور مفتی بنائیں۔ تو میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ان تمام نعمتوں کے حصول کے لیے اور خطرات سے بچنے کے لیے آپ کو شارٹ کورسز، خاص طور پہ فرض علوم کورس ہماری اکیڈمی سے کریں۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، نہیں کریں گے اور پھر گناہ کرتے رہیں گے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر نہیں چلے گا۔ اس کے علاوہ جیسے میں اکثر کہتا ہوں، میری طہارت کی کتاب ہے، طہارت کے مسائل و احکام، اس کے علاوہ یہ قرب الہی بیسٹ بکس ہیں، ان کو ضرور لیجئے، ہر گھر کی ضرورت ہے۔ اور اب میرا اعتکاف کا رسالہ بھی آ گیا ہے، وہ بھی آپ لے لیجئے گا تاکہ معتکفین حضرات اچھے انداز سے، اور آپ بھی اگر معتکف ہونا چاہتے ہیں تو اچھے انداز سے اپنا اعتکاف کمپلیٹ کر سکیں۔ درسی کتابیں پر بھی میں نے کام کیا ہے، یہاں پہ بھی چھپی ہیں اور انشاءاللہ انڈیا میں بھی اس رمضان میں چھپ جائیں گی۔ تو جو ہمارے پڑوسی ملک کے بھائی بہن ہیں وہ بھی ان کتابوں سے استفادہ کرنا چاہیں تو یہ نمبر چل رہا ہوگا، شکیل صاحب سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یہ کتابیں لیں اور یہ کورسز کی طرف آئیے، آپ بھی کیجئے اپنی بچیوں کو، بہنوں کو۔ اگر آپ انگلش میں کورس کرنا چاہتے ہیں، آپ کے بورن بچے ہیں وہ اردو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، تو انشاءاللہ اس کے بھی ہم آپ کا انشاءاللہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیں گے۔ ضرور رجوع کیجئے اور اپنے آپ کو اللہ کا اچھا بندہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ جس نے ہمارا یہ درس سنا، جو دعا میں شریک ہے، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے شدید نفرت عطا فرما، نیکیوں سے پیار عطا فرما دے۔ ہمارے لیے گناہ کرنا بے حد مشکل بنا دے، نیک عمل کرنا بے حد آسان فرما دے۔ مالک و مولا ہمیں جہالت سے نفرت عطا فرما، علم سے محبت عطا فرما دے۔ اے مالک و مولا ہمیں علم سیکھ کر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پاک پروردگار ہمیں اپنے گھروں سے بھی جہالت کو دور کر کے اپنے اچھے بندوں کی فہرست میں داخل ہونے اور اپنے گھر والوں کو داخل کروانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا ہم سب کے علم میں، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار خاص طور پہ میں دعا کرتا ہوں اپنے ان بھائیوں بہنوں کے لیے کہ جو ہماری اکیڈمی سے مالی تعاون کر کے ہمیں آسانیاں فراہم کرتے ہیں، ہمیں ذہنی سکون دیتے ہیں، دین کے کام کو تقویت دیتے ہیں، ترقی کا سبب بنتے ہیں، اور ان کے لیے بھی خاص طور پہ جو ہماری اس بڑی اکیڈمی کی تعمیرات میں حصہ لے رہے ہیں اور اپنے والدین دیگر مرحومین کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اے مالک مولا ان سب کی بھی بخشش فرما دے، ان کو خوشیاں عطا فرما، غموں کو دور فرما دے، ان کی بیماریاں ختم فرما۔ خصوصاً جو میری بہنیں ایسی ہیں جو اولاد کے غم میں مبتلا ہیں، جو بہنیں اپنے شوہر کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کو ذہنی سکون عطا فرما، شوہر کے دل میں پیار محبت پیدا فرما اور بیوی کی طرف مائل فرما، بچوں کو فرما بردار بنا دے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کے ٹھنڈک بنا کر رکھ۔ اے پاک پروردگار جو ان میں کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا رب کریم جو ان میں نوکری پیشہ ہیں ان کی نوکریوں میں برکت اور ترقی دے دے، ان کو ان کی سیلریز میں اضافہ فرما، ان کو بہت سارے بینیفٹس دلوا دے۔ مالک و مولا ان کی اگر گھر میں لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، اختلاف رائے ہے تو پیار محبت الفت اتحاد و اتفاق والا ماحول بنا دے۔ اے مالک مولا جس طرح ہم سب اس درس میں شریک ہوئے، جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی مجالس میں اسی طرح شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔